ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو جب تم ماپ کر کوئی چیز دو تو ماپ پورا کر لیا کرو اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھا کرو۔ یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور کل قیامت کے دن آخرت اور انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے اور رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس وقت بھی ایک ذات باقی ہوگی، لوگو وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا، ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ ہمارا عنوان چل رہا تھا خرید و فروخت کے اسلامی اصول۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو دنیا میں جینے کا شعور دینے کے لیے وقفے سے اور وقت کی مناسبت سے اپنے انبیاء اور اپنے رسل کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو رب کبریا کی پہچان کروائی، بلکہ اللہ رب رحمان کے حکم کے مطابق لوگوں کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور ڈھنگ بھی سکھلا دیا، اور کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی موقع، کوئی لمحہ، کوئی پل اور کوئی بھی ایسا انسان کے لیے دنیا میں واسطہ پڑنے والا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام سے انسانوں کو نہ صرف سمجھا دیا بلکہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ حتیٰ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اسلام کے ماننے والوں کو واش روم میں جانے تک کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی امت کو چھوٹی سے چھوٹی ہر اس چیز سے آگاہ کر رہا ہے، ہر اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے جس سے انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے۔
اور انسانیت کا واسطہ کھانے پینے کے ساتھ ضرور پڑتا ہے، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے، اور کھانا پینا انسان تبھی حاصل کر پاتا ہے جب انسان اپنے گھر سے نکل کر کچھ کماتا ہے، اور جب انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے تو دین اسلام نے انسان کو کمانے کے، کاروبار کرنے کے، تجارت کرنے کے، منڈی بازار کے تمام معاملات سے آگاہ کر دیا ہے، اور کماتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کماتے ہوئے کن کاموں سے بچنا ہے ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ گزشتہ جمعے آپ احباب نے سنا تھا کہ میدان کاروبار کا ہے یا تجارت کا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں جانے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈنگ بھی اپنی امت کو سکھلا دیا ہے۔ بازار میں داخل ہونا ہے تو کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اگر کہہ لیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا سبق تجارت اور کاروبار اور دکانداری کے آداب کے حوالے سے نبی نے فرمایا، اگر اپنی زبان کو میٹھا کر لو گے، نرم کر لو گے، اخلاق سے، پیار سے گاہکوں سے پیش آؤ گے، اللہ ان گاہکوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا کر دے گا، اور آسمان والا رب کبریا محمد الرسول اللہ کی بشارت ہے کہ آسمان والا تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ تیسری بات آپ احباب کے سامنے یہ گوش گزار کی تھی کہ دکانداری اور کاروبار اور تجارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے تو سچ بول کے بیچنی ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس چیز میں جھوٹ آ جائے، بیچنے والا اگر جھوٹ بول کے بیچے اور چیز کا عیب چھپا کے بیچے، اللہ تعالیٰ اس بیچنے والے کے کاروبار سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک کے ہاتھ میں شاپر پکڑاتے ہوئے یا پھر گاہک سے ڈیل کرتے ہوئے یا پھر گاہک کو مطمئن کرتے ہوئے میں زبان کے پیچ و تاب جو لاتا ہوں، زبان کے جو اتار چڑھاؤ اور ہیر پھیر کا جو سہارا لیتا ہوں، یہی بات جھوٹ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بات جھوٹ میں شمار ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بیچتے وقت صرف ایک یہی بات جھوٹ ہے، یہ بات غلط ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ لکھ کے بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے، اور آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور اس طرح ڈنڈی مار کے اور فریب کے ساتھ اور گاہک کو چونا لگاتے ہوئے، گاہک جو سمجھ رہا ہے اور جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، اگر وہ چیز میں اس کو نہیں سمجھا رہا تو میری یہ بات بھی جھوٹ میں شمار ہو جائے گی۔ بہت سارے موقعوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، لینے والا دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے، بل بنا ہے 2000 کا، اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے مال کی رسید 3000 کی بنا دو۔ یا تو وہ کسی فرم کی طرف سے آیا ہے، یا کسی فیکٹری کی طرف سے آیا ہے، یا کسی ادارے کی طرف سے آیا ہے، بھیجا اسے کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے نے ہے، وہ لینے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے آ گیا ہے، اب بیچ میں وہ اپنا بھی کمیشن رکھنا چاہتا ہے اور جھوٹ لکھنے کا آپ کو بول رہا ہے، خود بھی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور دکاندار کو بھی مجبور کر رہا ہے۔
صرف بول کے جھوٹ بیچتے وقت یا لیتے وقت صرف یہی جھوٹ نہیں ہے، اگر لکھ کے دیا جائے، کئی بار سفروں میں جاتے ہوئے گاڑی والا پٹرول ڈلواتا ہے، پٹرول اس نے ڈلوایا ہے 8,500 کا، اور پمپ والے سے کہہ رہا ہے کہ میری پرچی 10,000 کی بنا دو، اور پوچھنے پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا گاڑیاں کیسے چلائی جاتی ہیں، ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، ہماری پوری نہیں پڑتی۔ اور کبھی کاش ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ پوری نہ پڑھنے کی وجوہات میں سے کیا کوئی وجہ ہمارے اندر ایسی تو نہیں جس کے اوپر محمد الرسول اللہ نے یہ بشارت دی ہے یا یہ وعید سنائی ہے کہ اگر اس انداز سے لوگے، اس انداز سے بیچو گے، اس انداز سے خریدو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس انسان کے لیے ناکامی کی، بربادی کی اور بے برکتی کی آج سے برسوں پہلے وعید سنا دی گئی ہو، یہ بات کا جان لینا بھی ایک کاروبار کرنے کے لیے، دکانداری کرنے والے کے لیے اور تجارت کرنے والے کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کاروبار کے، دکانداری کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیچا جائے، جو کچھ بھی خریدا جائے، جو کچھ بھی گاہک کو دیا جائے وہ سچ بول کے دیا جائے، سچ کے علاوہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، اور اپنے ذہنوں سے یہ بات آج نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو دکانداری نہیں چلتی، گاہک واپس چلا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس انسان کا یہ ایمان بن چکا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینے کے بغیر کام نہیں چلتا، دراصل اس انسان کا اپنے رب پہ توکل ختم ہو چکا ہے۔